محترم ناظرین، تو یہ دین، پورا دین کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کا نام ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جلد نمبر 2، چاپ میں مقدسہ، یہاں پہ الحدیث السادس، چھٹا حدیث، اس میں ملاحظہ فرمائیے۔ سلیم کہتے ہیں کہ ابو ذر، سلمان اور مقداد تینوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ واقعہ خود اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان سب نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، ان رجلا فاخر علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوئی شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اس نے بڑی فخر فروشی کی۔ اس نے کہا میں تو بڑا آدمی ہوں۔ اس نے اپنی خاندان پر، اپنے کردار پر اس نے فخر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اے اخی فاخر العرب فانت اکرمهم ابن عم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو پوری عرب پر فخر کر، تو پوری عرب پر مباحات کر، تو سب عربوں سے اپنا سر بلندر رکھ، کیونکہ انت اکرمہم ابن عم، کیونکہ تیرا چچازاد بھائی جو ہے سب سے اشرف چچازاد بھائی ہے، تیرا جو کزن ہے وہ سب سے اشرف ہے، دنیا میں ایسا کزن کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَبًا، اور آپ کے والد گرامی تمام والدین سے بہترین ہے، این جیسا والد، حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا والد کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَخًا، اور آپ کو مجھ جیسا بھائی ملا ہے، اور مجھ جیسا بھائی کسی نبی کو نہیں ملا، کسی وصی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ نَفْسًا، اور آپ یا امیر المؤمنین سب لوگوں میں سے سب سے شریف ترین نفس، سب سے بہترین نفس آپ کا نفس نفیس ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری کتب میں موجود ہے کہ 5 طرح کے نفوس ان کے ارواح طیبہ میں ہوتے تھے۔ ایک ان میں سے جو سب سے اہم ہے روح القدس ہے۔ روح القدس اللہ کی جانب سے ان کے وجود میں، مؤمنین میں روح القدس نہیں ہے، روح القدس ائمہ علیہم السلام میں ہے اور انبیاء علیہم السلام میں ہے۔ ہم میں روح الشہوہ ہے، ہم میں روح المدرجہ ہے، کہ جس کے بدولت ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، یا ہم کھانا پینا وغیرہ کی اشتہا کرتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں یہ سب ارواح ہیں، اس کے علاوہ روح القدس ہے۔ اس روح کے بدولت ائمہ طاہرین علیہم السلام سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ روح کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا، اور وہ روح بہت پاک و مقدس ہے۔ یہ روح القدس کے کئی معنی ہیں۔ ایک روح القدس کا معنی ہے جبرائیل، اور ایک روح القدس ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ میں، ان کی نفس شریف میں ایک ایسا روح اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نفس اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نور ہے ان کی جانب میں کہ یہ اللہ کی موہبت ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ نہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اچھا، وَأَكْرَمُهُمْ نَسَبًا، اور آپ نسب میں ان سب سے بہتر ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ زَوْجًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زوجہ عطا فرمایا ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ وہ ایسا خاتون، ایسا زوجہ، ایسا ہمسر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین فرزند دنیا میں آپ کو عطا کیے ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَمًّا، اور سب سے بہترین چچا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنَاءً بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحان لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے پورے خانے کو، پورے گھر کو آگ لگایا گیا۔ ان کے پورے، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، ایک دفعہ کربلا میں، اور ایک دفعہ دوبارہ مدینہ میں،
امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگایا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا. ان کو بڑی بیماری ہوئی، بڑا درد ہوا، تکلیف ہوا ان کے جسم میں، لیکن ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو جس بے دردی سے ان کے بدن مبارک پر زخم نازل ہوئے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام پر، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہیں. وَأَتَمُّهُمْ حِلْمًا، اور سب سے زیادہ آپ کا حلم، کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے تقصیرات سے، لوگوں کے گناہوں سے، ان کے ظلم سے درگزر فرماتے ہیں. وَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا مومن کہ جب استاد جبرائیل ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تسبیح کہا ہے تو جبرائیل ملائکہ نے تسبیح سیکھا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور آپ سب سے زیادہ عالم ہیں. تو کون ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، آپ کا مقابلہ کر سکے؟ آپ ان سب پہ فخر کریں. وَأَنْتَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، آپ ان سب سے کتاب اللہ کو بہتر جانتے ہیں، قرآن کریم کو آپ بہتر جانتے ہیں. وَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی شرائع کو آپ ان سب سے بہتر جانتے ہیں. وَأَشْجَعْهُمْ قَلْبًا فِي لِقَاءِ يَوْمِ الْحِيجِ، اور جب دشمنوں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، لشکروں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، جب سر بدن سے قلم ہو جاتے ہیں، اور جب بازو بدن سے جدا ہوتے ہیں، اور جب لوگ مرتے ہیں جنگ میں، جب تلواروں کی وار ہوتی ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ جوان مرد آپ ہیں. وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا وَأَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور سب سے زیادہ جواد و سخی آپ ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا سے بیزار، دنیا کے لذتوں سے بیزار، اور دنیا میں سادہ زندگی گزار آپ ہیں. وَأَشَدُّهُمْ اجتہادا، اور سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، سب سے زیادہ. اجتہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر؟ اجتہاد کا مطلب ہے ہماری احادیث میں جس اجتہاد کی تعریف کی گئی ہے وہ اجتہاد نہیں ہے جو مراجع کرتے ہیں، یہ اور اجتہاد ہے، یعنی کثرت عبادت. اجتہاد یعنی کیا؟ کثرت عبادت، اور آپ ان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَأَصْدَقُهُمْ لِسَانًا، اور ان سب سے آپ کا اخلاق سب سے پیارا اور سب سے زیادہ سچا لسان آپ کا. وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَتَبْقَى بَعْدِي 30 سَنَةً تَعْبُدُ اللَّهَ وَتَصْبِرُ عَلَى ظُلْمِ قُرَيْشٍ. یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 30 سال میں قریش آپ پہ ظلم کرے گا، کیونکہ عرب کا سردار قبیلہ کون تھا؟ قریش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت بھی کس کو ملی ہے؟ قریش والوں کو ملی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن کون تھے عرب میں؟ قریش. تو آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 3 سال میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور قریش آپ پہ ظلم کرے گا، اور آپ قریش کے ظلم سہتے رہیں گے اور برداشت کرتے رہیں گے. ثم تجاہدہم فی سبیل اللہ عز وجل اذا وجدت اعوانا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو یا انصار ملیں گے، لوگ آپ سے بیعت کریں گے، تو پھر اس زمانے میں آپ قریش والوں سے جہاد کریں گے. جمل میں بھی قریش سے جنگ ہوا، صفین میں بھی قریش سے جنگ ہوا. تقاتل على تعویل القرآن كما قاتلت معي على تنزیلہ، جیسے کہ میرے ساتھ آپ نے قرآن کے منکرین کے خلاف، کہ قرآن کی تنزیل ہی کو نہیں مانتے تھے، نہیں کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا. میرے بعد آپ قرآن کے ان منکرین کے ساتھ جہاد کریں گے جو قرآن کی تعویل کو نہیں مانیں گے، قرآن کے معانی کو نہیں مانیں گے، قرآن کے مفاہیم کو نہیں مانیں گے. زبان میں کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کی غلط تفسیر کریں گے، تو ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی. کہ بظاہر وہ قرآن کو مانیں گے لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے منکر ہوں گے. وہ کون ہیں؟ الناکثین،
بیعت توڑنے والے طلحہ، زبیر، عائشہ جنگ جمل والے، والقاسطین اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ کون ہیں؟ صفین والے، معاویہ علیہ اللعنۃ والہاویہ، والمارقین من هذه الامہ اور وہ لوگ جو خوارج ہیں جو دین سے نکل گئے ہیں۔ ثم تقتل شہیدا تخضب لحیتك من دم رأسک، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی شہادت ہوگی اور آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گا۔ قاتلك يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد من الله ومني، جو عاقر ناقہ ثمود تھا، آپ کا جو قاتل ہوگا وہ اسی اتنا ہی مبغوض ہوگا اللہ کے نزدیک، اور مجھ سے اتنا ہی مردود ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کافر ہے جس نے ناقہ ثمود کو اس نے قتل کیا تھا۔ وَيَعْدِلُ قَاتِلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَفِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ، اور وہ مساوی ہوگا فرعون کا اور قاتل حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے، آپ کا قاتل اتنا مردود ہوگا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الغارات